اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ایک دو نشستوں میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ ملک میں سودی نظام کے خاتمے کے لیے جو محنت ہو رہی ہے اس کی صورتحال کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس دوران کراچی میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور بزنس کمیونٹی، ہمارا تجارتی حلقہ، ان کا ایک اعلیٰ ترین اجتماع ہوا ہے 30 نومبر کو۔ میں اس کی صورتحال عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اجتماع کی نوعیت کیا تھی اور پھر اس پہ کیا فیصلے ہوئے اور اس پہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے کم و بیش 3 اشروں کی محنت کے بعد ایک دو ٹوک فیصلہ سنایا تھا کہ ملک میں جتنے سودی قوانین ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے اور دستور کے خلاف ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور اس کے متبادل قوانین نافذ کیے جائیں۔ اور وفاقی شرعی عدالت نے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے، اس سے پہلے وفاقی شرعی عدالت نے، اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نے تقریباً 3 دفعہ 4 دفعہ متبادل نظام بھی بتایا تھا کہ سودی قوانین کا متبادل یہ ہے، یہ تم نے کرنا ہے۔ اور یہ بات کہ متبادل موجود ہے اور قابل عمل ہے، اور یہ سن 84 میں کتنے سال ہو گئے؟ سن 84 میں اور 2022 میں کتنے سال ہو گئے؟ 38 سال۔ 38 سال پہلے اس وقت کے وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان مرحوم، جو بعد میں ملک کے صدر بھی بنے ہیں، ان کی بجٹ تقریر سن 84 کی جو ہے، جو ریکارڈ پر ہے، انہوں نے سن 84 میں بحیثیت وزیر خزانہ اپنی نشری تقریر میں دو ٹوک کہا تھا کہ ہم نے غیر سودی معیشت کا نظام بنا لیا ہے، تمام اشکالات اور رکاوٹیں ہم نے کور کر لی ہیں، اور میں قوم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اگلے سال کا بجٹ غیر سودی ہوگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 84، ریکارڈ پر ہے، میری جیب میں ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال میں خوشخبری سناتا ہوں قوم کو کہ اگلے سال کا بجٹ پورا غیر سودی ہوگا۔ اللہ کی قدرت، وہ اگلا سال ابھی تک نہیں آیا، 38 سال گزر گئے ہیں، وہ اگلا سال ابھی نہیں آیا۔ لیکن یہ بات وہ 38 سال پہلے طے ہو چکی تھی، متبادل نظام موجود ہے، قابل عمل ہے، سارے اشکالات کا حل تلاش کر لیا گیا ہے، ساری رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں، تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، اور اگلے سال کا بجٹ کیا ہوگا؟ غیر سودی ہوگا۔ جناب غلام اسحاق خان مرحوم، جو بعد میں ملک کے صدر بھی رہے، ان کی تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کا نظام ہے۔ اب جب وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تو ہم نے یہاں بھی بڑے گزارش کی تھی اور مختلف مقامات پر مشترکہ اجتماعات کر کے ہم نے گزارش کی کہ یار بہت عرصہ گزر گیا ہے، بہت عرصہ گزر گیا ہے، اب کوئی اپیل میں نہ جائے، اس پر عمل درآمد کی بات کرو۔ فیصلہ ہو چکا اور متبادل بھی سامنے موجود ہے، تجربہ بھی ہو چکا۔ وفاقی شرعی عدالت نے یہ بھی اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ کہیں الجھن ہو تو ہم حل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ 5 سال کا وقت دیا کہ 5 سال کے اندر ملک کے پورے معاشی نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بناؤ۔ بڑا واضح، بڑا دو ٹوک، بڑا اصولی فیصلہ ہے۔ تو ہم نے درخواست کی حکومت سے بھی
اور دوسرے اداروں سے بھی کہ اب اپیل میں جا کر مزید 20 سال ہمارے ضائع نہیں کرو. پہلی اپیل پر 20 سال لگ گئے، مہربانی کرو. اور پورے پروسیس پر 32 سال لگے ہیں اس فیصلے تک پہنچنے میں، اور اپیلوں پر 25-30 سال ضائع ہوئے ہیں. اب ہمارا اور وقت ضائع نہیں کرو، اپیلوں میں نہیں جاؤ. جب وفاقی شرعی عدالت نے 5 سال کا وقت عمل درآمد کے لیے دے دیا ہے اور الجھنے اور مشکلات حل کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو پھر اب کام شروع کرو. 5 سال کا وقت بہت ہے. وہ تو 1 سال وہ کہہ رہے تھے نا، وہ کتنا کہہ رہے تھے، اور اب وقت کتنا ملا ہے؟ بہت ہے یار. کام کرنے والوں کے لیے 5 سال بہت وقت ہے. لیکن ہماری درخواست نہیں مانی گئی. حکومتی بینک بھی اپیل میں چلے گئے اور پرائیویٹ بینک بھی اپیل میں چلے گئے، اور میری معلومات کے مطابق سپریم کورٹ میں 27 اپیلیں دائر ہوئیں کہ یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. اب طریقہ یہ ہے کہ اپیل ہو جائے تو سٹے ہو جاتا ہے. سٹے کا معنی کہ کام رک جاتا ہے. اپیل ہوتے ہی، یہ میں آپ کو فرق بتانا چاہوں گا. باقی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اوپر اپیل کرے نا تو سٹے کی درخواست دینی پڑتی ہے. سٹے کی درخواست دینی پڑتی ہے کہ جناب یہ فیصلے پر عمل روکا جائے اور ہماری درخواست سنی جائے. لیکن وفاقی شرعی عدالت کے کسی بھی فیصلے کے خلاف سپریم اپیل دائر ہو تو سٹے کی درخواست نہیں دینی پڑتی. اپیل دائر ہوتے ہی سٹے ہو جاتا ہے، کام رک جاتا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اعلان فرمایا کہ ہم ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. ٹاسک فورس آپ نے پڑھا ہوگا، ٹاسک فورس بنا دی عمل درآمد کے لیے. پھر سوال پیدا ہوا کہ اسٹیٹ بینک جو ملک کی معیشت کا ریڑھ کی ہڈی ہے، مین وہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ ٹاسک فورس میں بھی ہے اور اپیل میں بھی ہے. ادھر اپیل کر کے اسٹے لے کے کھڑا ہے، ادھر ٹرانسفر میں بیٹھا کہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے. تو ہم نے سوال اٹھایا، یار یہ کیا مطلب ہوا، یا ادھر کھڑے ہو یا ادھر کھڑے ہو. ہم تھوڑا شور بچایا، ہم نے آپ کے یہاں بھی تھوڑا شور بچایا تھا. یار ایک طرف ہو یار، کیا کرتے ہو. تو ادھر اللہ پاک جزائے خیر دے، اوپر حکومتی سطح پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے محنت کی وزیر اعظم سے. ان سے یار یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ واضح بات کرو یار. تو پھر کچھ دنوں پہلے وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا کہ سرکاری اپیلیں ہم واپس لے رہے ہیں. سرکاری اپیلیں ہم واپس لے رہے ہیں. لیکن اس سے بڑا اعلان میرے نزدیک یہ تھا کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، اور قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مقررہ وقت کے اندر یہ کام کر لیں گے. یہ 2 باتیں ہم نے بہت خیر مقدم کیا، خوش آمدید کیا گیا. ٹھیک، اچھا کام، جو بھی کرے اچھا کام. میں نے اس کیا کہ دونوں کا اپیلیں واپس لینے پر اور یہ اعلان کرنے پر کہ ہم نے فیصلہ قبول کر لیا اور ہم فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ مقررہ مدت کے اندر ہم فیصلے پر عمل مکمل کر لیں گے. اچھا، وہ اپیلیں سرکاری بینکوں کی اپیلیں تو واپس ہو گئیں، لیکن 13 اپیلیں واپس ہوئی ہیں اور 14 اپیلیں پرائیویٹ بینکوں کی وہاں پڑی ہیں. اور ضابطہ یہ ہے کہ ایک اپیل بھی پڑی ہوگی تو سٹے قائم رہے گا. ایک اپیل بھی پڑی ہوگی تو سٹے قائم رہے گا، تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا. نہ وزارت خزانہ، نہ اسحاق خان، نہ شباش، کوئی کچھ نہیں کر سکا. سٹے ہے، سٹے ہو تو کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اس پر ہم نے مشورہ کیا اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا تقی صاحب، جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے جائیے اس کا کوئی ڈیڈ لاک ختم کرنا چاہیے. تو اس مشاورت کے نتیجے میں 30 نومبر کو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی دعوت، صرف دعوت نہیں، ان کی بے پناہ کوشش کے ساتھ کراچی میں چیمبر کی میزبانی میں یہ قومی حرمت سود سیمینار ہو.
میں بھی تھا اس میں. اس میں ایک بات تو وزیراعظم اسحاق خان بھی تھے، اسحاق خان نہیں، اسحاق ڈار. میں نے اس پہ کالم لکھا تھا کہ اسحاق خان نے کہا تھا سال میں کریں گے، اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ 5 سال میں کریں گے. چلو اسحاق خان نہیں کر سکے، اسحاق ڈار ہی کر دے، ہم تو آج جوڑے کھڑے ہیں. اللہ کرے اسحاق ڈار کا اعلان اسحاق خان سے مختلف ہو. آپ بھی آمین کہہ رہے ہیں. اسحاق ڈار کا اعلان ہمیں 5 سال منظور ہے. اللہ کرے کہ اسحاق ڈار کا اعلان اسحاق خان کے اعلان سے بہتر ہے. وزیر خزانہ بھی موجود تھے وہاں. پھر 3 باتیں ہوئیں. میں خود شریک تھا سارے کنونشن میں. اور تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ وزیر خزانہ نے اپنا یہ موقف دہرایا کہ ہم نے اپیلیں واپس لے لی ہیں، ہم فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کریں گے، اور اس کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا حاضر. دوسری بات یہ ہوئی کہ طے ہوا کہ جنہوں نے اپیلیں واپس نہیں لیں ان سے اپیلیں واپس کروانی ہیں. اپیلیں واپس کروائیں گے تو بات بنے گی نا، ایسے نہیں بنے گی. اب یہ مسئلہ کہ اپیلیں واپس کروانی کس نے ہے، یہ پبلک کا کام ہے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی، ہمیں سڑکوں پر آنا ہوگا، ہمیں ان بینکوں کا گھیراؤ کرنا ہوگا، ہمیں ان پر دباؤ ڈالنا ہوگا، ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. جو حربے بھی قانونی دائرے کے اندر رہ کر ہم ان پر دباؤ ڈالنے کے، ان پر مجبور کرنے کے جو حربے بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ ہمارا حق ہے یا نہیں ہے؟ کیوں جی، ہمارا حق ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر سود کی لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کے خلاف، میں قانون شکنی کی بات نہیں کر رہا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے شہری حقوق پوری طرح استعمال کرتے ہوئے اپیلیں واپس نہ لینے والے بینکوں کے خلاف مہم چلانی ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ کہ ہم یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پہلے اپیل کریں گے، درخواست کریں گے، ملاقاتیں کریں گے بینکوں کے مالکان سے، پھر پبلک کو منظم کریں گے، اور یہ اپیلیں بہرحال ان کو واپس لینا ہوں گی. یہ دوسری بات. پہلی بات میں نے کس کی کہی ہے؟ حکومتی حلقوں کے اوقات ہم تیار ہیں. دوسری بات میں نے کس کی کہی ہے کہ یہ جو اپیلیں واپس لے لیجیے، اب رکاوٹ یہ رہ گئی ہے. اب رکاوٹ کیا رہ گئی ہے؟ اپیلیں واپس نہ لینے والے بینک یہ رکاوٹ رہ گئے ہیں، کیونکہ سٹے اگر ہوگا کام نہیں ہو سکے گا. تیسری بات، میرے لیے 2 بڑی خوشی کی باتیں ہوئی ہیں وہاں. ایک تو یہ کہ پہلی بار دوسری بار پہلی بار اسحاق خان صاحب سے خوشخبری سنی تھی کہ ہم کریں گے، اور دوسری بار اسحاق ڈار صاحب سے خوشخبری سن رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. اور خوشخبری جتنی بار بھی ہو کم ہوتی ہے. وہ 38 سال پہلے تھی یا 38 سال بعد ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. کوئی کہے کہ ہم کریں گے تو خوشی کی بات ہے. ویسے ایک لطیفہ درمیان میں سنا دوں، ہماری خوشی کس قسم کی ہے. وہ ایک آدمی نے کسی کا قرضہ دینا تھا، سرائکی علاقہ ہے یہ، پھٹی کا علاقہ، یہ کپاس کا علاقہ. تو قرضہ دینا تھا، وہ دے نہیں رہا تھا، اور کئی سال گزر گئے، پیسہ واپس دوں گا. ایک دفعہ اس نے کہا دیکھو بس ہو گیا کام، یہ فصل ہے، یہ کپاس اگے گی نا، فصل آئے گی، کپاس منڈیوں میں جائے گی، تو میں راستے میں ہوں، وہ جو جاڑیوں سے کپاس اڑے گی نا وہ میں اکٹھی کروں گا اور تمہارا قرضہ ادا کروں گا. پکا وعدہ میرا. فصل آ رہی ہے، بس 2 مہینے میں پکنے والی ہے فصل. وہ کپاس لے کر جاتے ہیں نا منڈیوں میں، اور وہ راستے میں جھاڑیوں کے ساتھ اڑتی ہے نا، وہ میں اکٹھی کروں گا. اس سال میں نے یہ پلان بنا لیا ہے، وہ ساری پھٹی اکٹھی کروں گا اور تمہارا قرضہ ادا کروں گا. وہ ہنس پڑا.
نے کہا قرضہ ملتا نظر آیا نا تو راستے نکلیں گے. قرضہ ترضہ نظر آیا نا تو ان سے ہنسے نہیں ہوتے، وہ ہنسنا ہی ہے نا. ہمارا ہنسا ویسا ایسی ہی ہے تقریباً، ہم بھی ہنس رہے ہیں کہ ہمارا قرضہ ادا ہو جائے گا، لیکن بہرحال اللہ مہربانی کرے. یہ لطیفہ سمجھ میں آ گیا، ہمارے ساتھ یہی ہو رہا. خیر، ایک دوسری بات یہ ہے جو سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ یہ سارا پروگرام جو ہے نا، علماء پیچھے تھے، بزنس کمیونٹی آ گئی تھی. بزنس کمیونٹی سے مراد ملک کی تمام چیمبرز جتنے بھی ہیں نا، ان کا ایک مشترکہ وفاق ہے. وفاق ایوان ہے تجارت و صنعت تجارت پاکستان کا. یہ سیمینار کا اہتمام انہوں نے کیا تھا. داعی تھے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور اہتمام کس نے کیا تھا؟ وفاق ایوان ہے صنعت و تجارت پاکستان میں. سلیمان چاولہ صاحب صدر صاحب خود موجود تھے، تقریر کی انہوں نے. ان کے ساتھ حاجی غلام علی صاحب بھی چیمبر کے بڑے، انہوں نے تقریر کی. اور ہمیں یہ میری بڑی خوشی کی بات تھی کہ اس دفعہ کمان سنبھالی ہے کس نے؟ بزنس کمیونٹی نے، تاجر برادری نے. اور یہ میرے لیے دوسری خوشی کی بات یہ تھی، اور میں نے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے اور آج بھی خیر مقدم کر رہا ہوں. اب یہ یہاں تک تو بات آ گئی، بزنس کمیونٹی کی قیادت پوری کی پوری، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، کوئی پیچھے نہیں، تمام مکاتب فکر کے اور چوٹی کے علماء کرام، یعنی تمام مکاتب فکر کی چوٹی کی قیادتیں اور بزنس کمیونٹی کی چوٹی کی قیادت اکٹھے بیٹھے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عمل، ایک بات یہ کہی ہے کہ ہم عمل درآمد میں حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، جہاں کوئی الجھن ہوگی حل کرائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور دوسری بات کہ اس سے پہلے اپیلیں واپس نہ لینے والے بینکوں سے ہم درخواست کریں گے. پہلے درخواست کریں گے، پھر مطالبہ کریں گے، پھر مطالبے سے آگے جو کچھ ہوتا ہے، پتہ ہے نا کیا کچھ ہوتا ہے. درخواستیں تو ہم نے کرنی ہیں، مطالبے بھی ہم نے کرنے ہیں، ملاقاتیں بھی ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں یار، بس اس کے لیے تیار رہیں، اور یہ کرنا ہی ہوگا. اب نکو ہو گیا. ملک کی معیشت کو جس طرح جکڑا ہوا ہے نا، نچوڑا جا رہا ہے، اس کے پیچھے سود ہے. جو ہمیں بل دیے جا رہے ہیں نچوڑ کے، اس کا پیچھے اس بل دینے والا کون ہے؟ سود ہے. اس سودی نظام کی لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ تیار ہے؟ مختلف شہروں میں ہم مشاورتی اجتماعات کر رہے ہیں. یہ سال تقریباً ہم 2-4 مہینے مشاورتی کل آپ کے ہاں یہاں فیصل آباد میں بھی مولانا زاہد قاسمی صاحب کے ہاں مشترکہ میٹنگ ہے صبح 10 بجے. ہم مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے مل بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہیں کہ ہاتھ پکا پانا کیویں پانا، یہ طے بھی کر لیں، تیاری بھی کریں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں. قربانی دینی پڑے گی، ایسے نہیں ہوگا. یہ گریں جو ہے نا ہاتھوں سے نہیں کھلیں گی. یہ کس سے کھلیں گی؟ دانتوں سے کھلیں گی. میری سب سے درخواست ہے کہ دانت تو بھی لیں، تیز بھی کر لیں انشاءاللہ العزیز. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الربی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک. نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک. نستغفرک ربنا من